بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کیا انہوں نے احد کے دن سے زیادہ سخت دن کبھی دیکھا ہے؟ پھر خود ارشاد فرمایا میں نے وہ دن دیکھا ہے، اس روز بن عبد کلال نے سمجھو میری جان ہی لے لی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا اور اسی سے مدد کا طالب تھا۔ بہرکیف اس نامراد اور دوسرے کفار مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب کفار مکہ اور خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر یہ ظلم ہو رہا تھا، میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ فگن ہے، اس میں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جب اور زیادہ قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اسلام کیا اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے نازیبا کلمات بھی سن لیے ہیں۔ اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو میں روئے زمین پر جتنے جنگلات ہیں انہیں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قوم پر الٹ دوں۔ جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کرم بے پایا کے بارے سن کر میں نے اس کا شکر ادا کیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے اسلاف سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اس کو معبود مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام 600 پروں کے مالک ہیں، نہایت خوبصورت اور تیز رفتار۔ آپ علیہ السلام کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہیٰ جنت المأویٰ کے پاس ہے، جو سماوی مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی۔ الربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں اور جمعرات کے دن جنوں اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو مختلف امور سر انجام دینے کے لیے مأمور فرمایا۔ ان گنت فرشتوں میں صرف 4 فرشتوں کو فوقیت دی گئی ہے اور ان چاروں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی روح سے نقل کیا ہے کہ دوسرے فرشتوں سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملہ ملائکہ میں اعظم و فضل ہے۔ منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کبھی آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے تمہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فوراً زمین پر آنا پڑا۔ پہلی بار کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جاؤ، چنانچہ میں بڑی تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ دوسری بار کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا کر دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کو الٹا دوں، تو میں چھری چلنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا۔ تیسری بار کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے رسا کاٹ دیا گیا تو میں بڑی سرعت میں کنویں پر پہنچا اور آپ علیہ السلام کو آرام سے پتھر پر بٹھا دیا۔ اور چوتھی بار تب کہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کا ایک قطرہ زمین کی طرف نکلا تو مجھے حکم ملا کہ جبرائیل علیہ السلام فوراً پہنچو اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پروں پر سمیٹ لو۔ یوں میں فوراً آسمان سے زمین پر آیا اور وہ قطرہ اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم و جسد کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا، اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ظہور دیکھا تو رب العزت کا شکر ادا کرنے
کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی، اور ان 2 رکعت میں 30,000 سال کی مدت تھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کی، یا رب العالمین، کیا کسی اور کو ایسی عبادت میسر ہوگی جیسے میں نے کی ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، جبرائیل علیہ السلام اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی خالقیت سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو 2 رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت سی کمزوریوں کوتاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے، اور ان 2 رکعت کا ثواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رب العالمین؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، تو کیوں کر عبادت و ریاضت نہ کرے گا اور اطاعت بار اپنی گردن پر نہ رکھے گا، کیونکہ فراغت و عافیت تمہارے شعار و طرز امتیاز ہے، اور کوئی ایسا امر مانخ نہیں ہے جو تمہیں ہماری خدمت سے باز رکھے اور تمہاری توجہ میری ذات سے منصرف کرائے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے فرمایا، اپنے اور انبیاء و مرسلین کے درمیان پیغام رسانے کے لیے منتخب فرمایا گیا، اور جو سید الملائکہ کا لقب عطا فرمایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام متعدد بار میرے پاس وحی قلبی کی شکل میں تشریف لائے، اور کبھی کسی عرابی کی شکل میں تو کبھی اپنی اصلی شکل میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 2 بار جبرائیل علیہ السلام کے پر پنکھ ملاحظہ فرمائے، ایک بار تو زمین پر اور دوسری بار شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر۔ یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ دعا ہے، اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کی سزاوار میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔